میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ تو ضرب المثل کی حیثیت اس کو حاصل ہے جی، تو ان کی بہادری پہ اور شجاعت پہ کچھ آج ہمارے ناظرین کو بتائیے، اور خاص طور پہ فتح خیبر کے بارے میں۔ کسی نے حضرت علی سے سوال کیا، جی جی لما تشتری فرسن عتیقہ، آپ اپنے لیے کوئی اعلیٰ نسل کا گھوڑا کیوں نہیں خریدتے؟ اچھا، تو آپ کے پاس ایک خچر نما جانور تھا جس پہ آپ سوار تھے، تو اس نے کہا کہ مطلب جیسے اتنے بڑے جنگاور بہادر جنگجو کے شایان شان نہیں، اتنے بڑے سردار کے کہ وہ ایک معمولی سے خچر پہ سوار ہے، تو لما تشتری فرسن عتیقہ، ایک بہت اعلیٰ نسل کا بڑا گھوڑا۔ تو آقا مسکرائے، تو فتبسم علیہ السلام، مسکرائے اور فرمایا کہ قال لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا لا افرو ممن کر علیہ، جب کوئی جنگ میں مجھ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو میں تو فرار نہیں ہوتا، پیٹھ دکھا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور جس وقت ولا اکر علی من فر منی، اور جب کوئی مجھ سے بھاگتا ہے تو میں اس کی تعقیب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس میں سبحان اللہ، اسلام کے وہ سنہری اصول بھی دیکھیں آپ کہ اگر دشمن جان بچا کے بھاگتا ہے تو آپ اس کی تعقیب نہیں کرتے۔ وہ جو تعلیمات ہیں وہ مجسم ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، جی جی۔ تو عرض کر رہی تھی کہ آپ نے فرمایا ان کی بہادری کے بارے میں اور فتح خیبر، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ فتح خیبر کس طرح سے ہوئی۔ میں ایک یونیک سی روایت ہے جو شیئر کروں، وہ ہو سکتا ہے بہت سی سماعتوں تک نہ پہنچی ہو۔ دفع الرعیۃ الیہ فخرج کأنہ اسد، جب علم لشکر آپ کو دیا گیا تو کہتے ہیں کہ آپ اس کی دشمن کی جانب، قلعے کی جانب بڑھے، کأنہ اسد، تو آپ ایسے چلے جیسے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیر کی مختلف جو ایکشن ہیں ان پہ ان کا نام عربی میں رکھا جاتا ہے۔ اسد جب حملہ آور ہوئے تو فتقدم الی باب الحصن، قلعے کے باب کی جانب، دروازے کی جانب جب بڑھے آپ، تو ضبط حلقتہ، اس کے ہینڈل کو آپ نے جب پکڑا تو حز الباب، دروازے کو جھٹکا دیا، فرتعد الحصن باجمعہ، دروازہ وہ بلکہ قلعہ لرزنے لگا، فرتعد الحصن باجمعہ حتی ظنوا زلزلۃ، یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ تو ثم حزہ اخرى فقلعہ ودحا بہ فی الہواء، آپ نے اس کو جب دوسرا جھٹکا دیا تو وہ 40 ذراع، ہوا میں ذراع کہتے ہیں کوہنی سے ہاتھ تک کے فاصلے کو، 40 ذراع یعنی 40 ذراع، پتہ نہیں کتنا اوپر تک وہ اٹھ گیا۔ اور جب کہ کان الباب یغلقہ 20 رجلا منہم، جب کہ وہ دروازہ 20 افراد صرف اس کو لاک کرنے کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ تو کہتے قالت صفیہ، جناب صفیہ فرماتی ہیں کہ کنت جلست علی طاق کما تجلس العروس، وہ پرنسس تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پر ایسے بیٹھی تھی اپنے تخت کے اوپر جو شہزادیوں کے لیے خاص ہوتا ہے، جیسے ایک دلہن بیٹھی ہوتی ہے، تو کہتی ہیں فبقعت علی وجہی، میں منہ کے بل گری، فظننت الزلزلہ، میں نے سمجھا کہ قلعے میں زلزلہ آ گیا، فقیل لا، آواز آئی کہ زلزلہ نہیں آیا۔ پھر کیا ہے؟ کہا ھذا علی حز الباب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ ایک جوان ہے جس کا نام علی ہے۔ تو فقیل ھذا علی حز الحصن یرید ان یقلع الباب، یہ علی ہے جس نے چاہا کہ حصن کو، قلعے کو ہلا دیا، چاہا کہ دروازے کو اکھاڑ دے۔ پھر کہتی ہیں کہ ان المسلمین لما انصرفوا من خیبر وراموا حمل الباب، جب مسلمان وہاں سے چلنے لگے، فتح ہو چکی، سارے مسائل ہو چکے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس دروازے کو کیسے ہلا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ فلم یقل لہ منہم 70 رجلا، 70 مرد بھی مل کے ہلا نہ سکے۔ قال لہ رجل، ایک شخص پکارا کہ احملت منہ ثقلا، یا علی کیا آپ نے اس کو بوجھل محسوس کیا یا کوئی سنگینی محسوس کی جب ہٹایا؟ تو قال لا، تو آپ نے فرمایا
فقال ما کان مثل جنت التی فی یدی فی غیر ذالک المقام، خدا کی قسم میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے میرے ہاتھ میں یہ شیلڈ ہے، سبحان اللہ، مجھے اس سے زیادہ سنگینی محسوس نہیں۔ تو آپ نے کیسے اس کو اکھاڑا؟ آپ کے انکسار اور آپ کے تواضع کا یہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا ما قالعتہ بقوت جسمانیہ بل قالعتہ بقوت ربانیہ، یہ میرا کمال نہیں، یہ ذات اقدس الہی ہے، ان کی قوت ہے، مالک کی، بالکل ایسے ہی۔